یہ جو حکومت تھی اصفہان کی، اور اس کے اندر بادشاہ جو تھا اس کی ایک بیٹی ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، دیکھا بیٹی خود واپس آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی صحیح ہے، سالم ہے؟ کہاں سالم ہے؟ کہا بلاؤ۔ کہا کہاں گئی تھی رات کو؟ کہا ناراض ہو کے نکل گئی، شہر سے ہوتی ہوتی بازار، رات ہو گئی۔ رات ہوئی تو بازار کے اندر ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، تو میں وہاں چلی گئی تو دیکھا ایک کمرے میں، ایک حجرے میں جو ہے وہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے شمع کے ساتھ۔ تو کہتے ماما چلی گئی اور میں نے وہاں رات گزاری۔ کہا اس نے تمہیں دیکھا؟ کہاں اس نے ایک دفعہ دیکھا جب میں گئی۔ کہا اس نے کھانے کو کچھ دیا؟ کہاں اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس کے پاس اتنا ہی کھانا تھا جو اس نے مجھے دیا۔ کہا اس نے اور کچھ نہیں کیا؟ کرن نہیں۔ کہا اس کو بلاؤ، طالب علم۔ اس طالب علم کو بلایا، اسے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک دفعہ نگاہ پڑی جب وہ آئی۔ کہا کیا ایسا آخر کیا وجہ تھی کہ پوری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا تک نہیں دوبارہ؟ کہا جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں تو میں خدا کی بارگاہ میں کہتا تھا پروردگار میری عفت اور میری پاک دامنی کو بچا، اور میں اس کے لیے اپنی ایک انگلی کو شمع کے اوپر رکھتا تھا، اور اس طرح میں نے پوری رات گزار دی۔ پھر اس نے اپنے اندر سے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ خوف خدا، خوف خدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جاتے ہیں زلیخا کے سامنے تو علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا زلیخا سے کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، لوگ کیا سوچیں گے، نہیں، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا خدا، یعنی خدا کی طرف، اصلا اپنے اوپر نہیں ہے، نبی ہے، صالحین میں سے، صدیقین میں سے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نہیں، کہا تیری پناہ پروردگار تو بچانے والا ہے۔ کہا یوسف کو مڑ جاؤ، یوسف 7 بند دروازے کھول دیے، جو خدا یوسف کے لیے 7 دروازے بند کھول سکتا ہے وہ ہمارے لیے بھی کھول